السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 27 سورۃ النجم کی آیات نمبر 31 تا 40 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يراه أم لم ينبه بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، کہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے. وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے. وہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل میں تھے تو آپ اپنی جانوں کو ستھرا نہ بتاؤ. خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہیں. تو کیا تم نے دیکھا جو پھر گیا اور کچھ تھوڑا سا دیا اور روک رکھا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے اور ابراہیم کے، جو پورے احکام بجا لایا؟
کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی چیز دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، اور یہ کہ اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ مجھے ناظرین یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب تفسیر جو ہے وہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے۔ تفسیر آیت نمبر 27۔ بے شک وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے نہیں ملائکہ کا نام عورتوں کا سا رکھتے ہیں، کہ انہیں خدا کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔ امر واقعی اور حقیقت حال علم و یقین سے معلوم ہوتی ہے، نہ کہ وہم و گمان سے۔ یعنی قرآن پر ایمان سے آخرت پر ایمان نہ لایا کہ اس کا طالب ہوتا، یعنی وہ اس قدر کم عقل و کم علم ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہے، یا یہ معنی ہے کہ ان کے علم کی انتہا وہم و گمان ہے جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ معاذ اللہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، ان کی شفاعت کریں گے، اور اس وہم میں باطل پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پرواہ نہ کی۔ گناہ وہ عمل ہے جس کا کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جس کا کرنے والا ثواب سے محروم ہو۔ بعض کا قول ہے ناجائز کام کرنے کو گناہ کہتے ہیں۔ بہرحال گناہ کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ کبیرہ وہ جس کا عذاب سخت ہو، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صغیرہ وہ جس پر وعید نہ ہو، کبیرہ وہ جس پر وعید ہو، اور فواحش وہ جن پر حد ہو، کہ اتنا تو کبائر سے بچنے کی برکت سے معاف ہو جاتا ہے۔ شان نزول یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے، اور کہتے تھے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، یعنی تفاخراً اپنی نیکیوں کی تعریف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کا خود جاننے والا ہے۔ وہ ان کی ابتدائی ہستی سے آخر ایام کی جملہ احوال جانتا ہے۔ مسئلہ اس آیت میں ریا اور خود نمائی اور خود سرائی کی ممانعت فرمائی گئی، لیکن اگر نعمت الہی کے اعتراف اور طاعت و عبادت پر مسرت اور اس کے ادائے شکر کے لیے نیکیوں کا ذکر کیا جائے تو جائز ہے، اور اسی کا جاننا کافی وہی جزا دینے والا ہے۔ دوسروں پر اظہار اور نام و نمود سے کیا فائدہ۔ اسلام سے شان نزول یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں اتباع کیا تھا۔ مشرکوں نے اس کو آر دلائی اور کہا کہ تو نے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا اور تو گمراہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے عذاب الہی کے خوف سے ایسا کیا۔ تو آر دلانے والے کافر نے اس سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے اور اس قدر مال مجھ کو دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ اس پر ولید اسلام سے منحرف و مرتد ہو کر پھر شرک میں مبتلا ہو گیا، اور جس شخص سے مال دینا ٹھہرا تھا اس نے تھوڑا سا دیا اور باقی سے منع کر دیا۔ باقی شان نزول یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت آس بن وائل سہمی کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ اکثر امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و موافقت کیا کرتا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا اقرار کیا اور حق لازم میں سے قدر قلیل ادا کیا اور باقی سے باز رہا، یعنی ایمان نہ لایا کہ دوسرا شخص اس کا بار گناہ اٹھا لے گا اور اس کے عذاب کو اپنے ذمہ لے گا۔ یعنی اسفار توریت میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے کہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا وہ انہوں نے پوری طرح ادا کیا، اس میں بیٹے کا ذبح بھی اور اپنا آگ میں ڈالا جانا بھی، اور اس کے علاوہ اور معمورات بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مضمون کا ذکر فرماتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور فرمایا گیا تھا، اور کوئی دوسرے کے گناہ پر نہیں پکڑا جاتا۔ اس میں اس شخص کے قول کا ابطال ہے جو ولید بن مغیرہ کے عذاب کا ذمہ دار بنا تھا اور اس کے گناہ اپنے ذمہ لینے کو کہتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ زمانہ حضرت ابراہیم سے پہلے لوگ آدمی کو دوسرے کے گناہ پر بھی پکڑ لیتے تھے،
اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو اس کی بجائے اس قاتل کے بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام کو قتل کر دیتے تھے یا غلام کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی کسی کے بارے گناہ میں ماخوذ نہیں، یعنی عمل مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ یہ مضمون بھی صحف ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور کہا گیا ہے کہ انہی امتوں کے لیے خاص تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم ہماری شریعت میں یہ آیت الحقنا بہم ذریتہم سے منسوخ ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کی وفات ہو گئی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں کیا نافع ہوگا؟ فرمایا ہاں، مسائل اور بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ میت کو صدقات و طاعات سے جو ثواب پہنچایا جاتا ہے پہنچتا ہے، اور اس پر علماء امت کا اجماع ہے، اور اسی لیے مسلمانوں میں معمول ہے کہ وہ اپنے اموات کو فاتح، سوم، چیلم، برسی، عرس وغیرہ طاعات و صدقات سے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عمل احادیث کے بالکل مطابق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں انسان سے کافر مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ کافر کو کوئی بھلائی نہ ملے گی بجوز اس کے جو اس نے کی ہو کہ دنیا ہی میں وسعت رزق یا تندرستی وغیرہ سے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، تاکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہ رہے۔ اور ایک معنی آیت کے مفسرین نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ آدمی بمقتضائے عدل وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے عطا فرمائے۔ اور ایک قول مفسرین کا یہ بھی ہے کہ مومن کے لیے دوسرا مومن جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی خود اسی مومن کی شمار کی جاتی ہے جس کے لیے کی گئی ہو، کیونکہ اس کا کرنے والا مثل نائب و وکیل کے اس کا قائم مقام ہوتا ہے آخرت میں۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ سزا کروں گا کہ آپ ان آیات کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر روشن نظر سننے کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ وہاں جا کر آپ اس ویڈیو کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس پروگرام کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیے کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک صدقے ضرور کی زیادہ برکات کے ہر برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ علاج فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔